موبائل سب سے بڑا ذریعہ ہے بربادی کا۔ بچیوں کے ہاتھ میں موبائل، گھر کے اندر اور گھر سے باہر، یہ ان بچیوں کی بربادی کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ ایسے واقعات ہوتے ہیں لڑکوں میں، لڑکیوں میں، جو برائیاں پھیل رہی ہیں، اگر ان کے ہاتھ کو نہیں پکڑیں گے تو ایک دو نسلوں کے بعد آپ کی ان آبادیوں کے اندر ٹوپی پہننے والے اور مسجدوں کو آباد کرنے والے لوگ نہیں ملیں گے، خدا نخواستہ۔ پہلے بھی بتاتے ہیں کہ لوگوں کے اندر جوا، سٹا، شراب، بدکاری پہلے سے بہت زیادہ ہے، اور یہ چیز آپ کی بھی عفت و پاک دامنی کے اوپر بھٹا لگائے گی۔ دنیا کے اندر آج وہ طبقے ابھر رہے ہیں، طاقتور بن رہے ہیں، جن کا مقصد یہ بنا ہوا ہے کہ وہ مسلمان بچیوں کو آوارہ گردی کا شکار بنائے۔ ناچاقی اور مسائل کے پیدا ہونے پر تو بجائے اس کے کہ وہ کورٹ میں جائیں، محکمہ شرعی کے کام کرنے والے لوگوں کے سامنے اپنی تحریر دیں گے کہ ہمارے اختلافات ہیں، ہم آپ کو حکم بناتے ہیں اور آپ جو فیصلہ کریں گے ہمیں منظور ہوگا، ان کو حکم بنا کر ثالث کے طریقے کے اوپر رکھیں، معاملات کو رکھیں، اور وہ اللہ کو اپنے سامنے حاضر و ناظر سمجھ کر بغیر کسی رعایت کے قرآن و حدیث کو اپنے سامنے رکھ کر اس کے مطابق فیصلہ دیں۔ یہ ضروری ہے آپ اس چیز کو سمجھیں کہ عدالتی نظام ساری دنیا کے اندر رائج ہے۔ آپ اگر حکم اور حاکم بن کر بیٹھیں گے تو آپ کے خلاف مقدمے ہوں گے، آپ ہار جائیں گے، آپ کا نظام بند ہو جائے گا۔ اگر آپ کسی چیز کو چلا سکتے ہیں تو اس کی صرف ایک ہی صورت ہے کہ آپ محکمہ شرعیہ چلانے والوں کو ثالث بنائیں اور یہ کہیں کہ ہمارا جھگڑا ہے، ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، آپ ہمارے جھگڑے کے درمیان میں فیصلہ فرما دیں۔ اس تحریر کے بعد جس پر دونوں فریقوں کے دستخط ہوں گے، یہ چیز چلے گی، بجائے اس کے کہ آپ لاکھوں اور کروڑوں روپیہ عدالتوں کی نظر کر دیں، فقیر بن جائیں، زمینیں بک جائیں۔ یہ بہت آسان چیز ہے کہ جس کو مثل مشہور ہے کہ ہلدی لگی نہ پھٹکری اور رنگ آیا چوکھا، اس طریقے پر آپ کام کر سکیں گے۔ لیکن میں حضرت مولانا سے عرض کرتا ہوں کہ جو حکم بنیں گے، ثالث بنیں گے، وہ مدرسوں کے پڑھانے والے لوگ ہوں گے۔ یہ ایک دوسرا موضوع ہے کہ دو آدمیوں کے درمیان میں دونوں کے بیانات لینا، ان
ان بیانات کو لے کر کے پھر آپس میں ہو سکتا ہے ضرورت جرح کی پڑ جائے، اس کی بنیاد کے اوپر ہو سکتا ہے گواہوں کی ضرورت پڑے، فیصلہ کرنے کے لیے وہ طریقہ جو عدالتوں کے اندر چلتا ہے سمجھنے کے لیے ٹریننگ کی ضرورت ہے۔ میں ان حضرات سے مولانا سے میں نے منصور پوری سے مولانا سلمان صاحب منصور پوری سے میں نے کہا تھا کہ حضرت مولانا جب متعین کر دیں کہ اس جگہ یہ، اس جگہ یہ، اس جگہ یہ، ان کو 1 2 3 4 دن کے لیے بلاؤ، جو لوگ طریقہ جانتے ہیں ان کی ٹریننگ کریں، انہیں بتائیں، تاکہ فریقین میں کسی کو اپنے دل میں یہ حسرت نہ رہے کہ معاملہ صاف نہیں ہوا اور ہم اپنے دلائل پیش نہیں کر سکے، یا ہم نے پیش کیے انہیں قبول نہیں کیا جا سکا۔ ہر چیز تحریر میں لے آنی چاہیے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اس مسئلے کو اس انداز پر کیا گیا اور یہ حضرات تیار ہیں 1 دن کے لیے، 2 دن کے لیے، 3 دن کے لیے آپ بھیجیے، اس میں جس چیز کی ضرورت ہوگی یہ فقیر بھی اس میں پوری طرح مدد کرے گا۔ اگر اور حضرات کو ٹریننگ دینے والوں کو بلایا گیا تو میں اس سلسلے میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور آ کر ان حضرات کی ٹریننگ کو مکمل کریں، چاہے 1 مرتبہ، چاہے سال میں 2 مرتبہ، جب ضرورت پڑے انشاءاللہ میں اور یہ حضرات آپ کی مدد کریں گے۔ دوسری چیز میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ امانت شرعیہ کا کام صرف یہی نہیں ہے کہ شوہر اور بیوی کے جھگڑوں کو نمٹائیں، نہیں، اس کے علاوہ ہمارے اور آپ کے معاشرے میں، ہمارے جوانوں کے اندر، لڑکوں میں، لڑکیوں میں جو برائیاں پھیل رہی ہیں، اگر ان پر قدغن نہ لگائی گئی، ان کو جمع نہ کیا گیا، اور جہاں بھی علماء ہیں، جس گاؤں میں ہیں، جس شہر میں ہیں، جس محلے میں ہیں، اگر ان کے ہاتھ کو نہیں پکڑیں گے تو 1 2 نسلوں کے بعد آپ کی ان آبادیوں کے اندر ٹوپی پہننے والے اور مسجدوں کو آباد کرنے والے لوگ نہیں ملیں گے، خدا نخواستہ۔ امانت شرعیہ کے ساتھ بہت علماء جڑے ہوئے ہیں، پڑھائیے بھی، اس کے ساتھ ساتھ طلباء پر نظر بھی رکھیے، ان کی تربیت بھی کیجیے، مطالعہ بھی کیجیے، اس کے ساتھ ساتھ ہر جوان کو دیکھ بھال کر کے اس کے ہاتھ کو پکڑنا اور اس راستے کو بتانا جو آپ کے آباء و اجداد کا راستہ ہے، علماء کا راستہ ہے، اللہ کے نبی کا بتایا ہوا راستہ ہے، اس راستے پر لے کے چلیں۔ یہ بھی امانت شرعیہ کا ایک بنیادی طریقہ کار ہے، اگر آپ اس کو نہیں اپنائیں گے تو آپ کا کام مکمل نہیں ہے۔
وہ ماں باپ جو اپنے بچے کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ راستے سے ہٹا ہوا ہے، علماء کو بتائیں. علماء کا یہ فرض ہے کہ جائے، قریب کرے، محبت اور پیار کے ساتھ سمجھائے اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کر کے اس کو سیدھے راستے پر لائے. یہ فرض ہے. مجھ سے لوگوں نے اس سفر میں بھی بتایا، پہلے بھی بتاتے ہیں کہ لوگوں کے اندر جوا، سٹا، شراب، بدکاری پہلے سے بہت زیادہ ہے، اور یہ چیز آپ کی بھی عفت و پاک دامنی کے اوپر بھٹا لگائے گی. آپ کے بچے اگر محفوظ نہیں ہیں، لڑکے، یاد رکھیے کہ آپ کی لڑکیاں بھی محفوظ نہیں رہ پائیں گی. دنیا کے اندر آج وہ طبقے ابھر رہے ہیں، طاقتور بن رہے ہیں، جن کا مقصد یہ بنا ہوا ہے کہ وہ مسلمان بچیوں کو آوارہ گردی کا شکار بنائیں. مخلوط تعلیم اور موبائل سب سے بڑا ذریعہ ہے بربادی کا. بچیوں کے ہاتھ میں موبائل، گھر کے اندر اور گھر سے باہر، یہ ان بچیوں کی بربادی کا سب سے بڑا ذریعہ ہے. ایسے واقعات ہوتے ہیں کہ بچیاں مخلوط تعلیم کے اندر نہیں ہیں، لڑکیاں لڑکیوں کے اسکول میں ہیں، لڑکے لڑکوں کے اسکول میں ہیں. اس کے باوجود ایک تو وہ ٹیچر جو ان لوگوں کے ہاتھ میں ہیں جو ان بچیوں کو برباد کرنا چاہتے ہیں، دوسرے موبائل، انہوں نے اس کے باوجود ان کو برباد کر دیا. میں آپ سے کہتا ہوں، ابھی مظفر نگر کے اندر مسئلہ ہوا، پولیس نے ایک ہوٹل کے اوپر جا کر چھاپا مارا، 50 لڑکے اور 50 لڑکیاں پکڑی گئیں. جب پردہ اٹھا ان کے اوپر سے تو تقریباً 36 یا 36 سے زائد لڑکیاں مسلمان بچیاں تھیں. یہ بچیاں، حیرت کی بات یہ ہے کہ اس اسکول کی پڑھنے والی تھیں جو اسکول صرف بچیوں کے لیے ہے. سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان لڑکوں سے جو مسلمان لڑکے نہیں تھے، ان کا تعلق کیسے پیدا ہوا؟ اس کی دو ہی چیزیں ہیں کہ جو ٹیچر ہیں وہ مسلمان نہیں ہیں، حالانکہ عورتیں ہیں. دوسری چیز موبائل، اس نے تباہ کر کے رکھ دیا. اب ان ماں باپ کا کیا حال ہے؟ جمعیت علماء کے لوگ وہاں گئے، ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو گئے کہ ہم کچھ نہیں کریں گے، ہماری یہ ٹوپی تمہارے پیروں میں ہے، ہمیں برباد مت کرو. ان لوگوں نے مجھ سے کہا، میں نے کہا چھوڑ دو. جنہیں خود اپنی بربادی کے اوپر رونا آتا ہے اور انہوں نے اپنی بچیوں کے ہاتھ کو چھوڑ دیا اور یہ سمجھتے ہیں کہ موبائل اور اسکول میں پڑھنا انہیں نقصان نہیں پہنچائے گا. میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ
اگر اس پر قدغن اور روک نہیں لگائیں گے تو آپ اپنی بچیوں کی عفت و پاک دامنی کی حفاظت نہیں کر سکتے۔ حضرت امیر شریعت صاحب میرے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، میں یہ کہنا چاہتا ہوں، اور بہت علماء ہیں، اس کے لیے پروگرام بناؤ، اپنی قوم کو راہ راست پر کس طرح لایا جا سکتا ہے، اپنی زندگی کو کھپا دو، لگا دو۔ اگر اس کے اندر کوتاہی ہوگی تو آنے والے 50 سال کے اندر کتنی بربادی ہوگی، آج آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ ایسے لوگ ہیں ملک کے اندر جن کا پروگرام یہی ہے کہ مسلمانوں کے گھروں کے اندر عفت و پاک دامنی کا جنازہ نکالا جائے، اور وہ اس کے اوپر لگے ہوئے ہیں۔ میں خواہ اس چیز کو، یہ مجمع، یہ جلسہ وہ سننے کے لیے نہیں ہے، میں یہ کہتا ہوں، ماں باپ سے بھی کہتا ہوں، علماء سے بھی کہتا ہوں، امارت شرعیہ کے ذمہ داروں سے بھی کہتا ہوں کہ خدا کے لیے قوم کی فکر کرو۔ صرف اتنی بات کافی نہیں ہے، صحیح ہے، جمعیت علماء کا پروگرام ہے کہ آپ وہ اسکول جن میں 5ویں کلاس کے بعد مخلوط تعلیم ہے، آپ مخلوط ملی جلی لڑکے اور لڑکیوں کی تعلیم کو بند کریں۔ خدا نے جن کو طاقت دی ہے، 10 20 25 50 آدمی مل کر تھوڑی سی زمین دے کر بچیوں کے لیے الگ اسکول، بچوں کے لیے الگ اسکول بناؤ۔ کوشش کرو کہ بچیوں کی اسکول کے اندر پڑھانے والی مسلمان ٹیچر مہیا ہو۔ ان اسکولوں کے اندر عورتوں کی جماعتیں بھیجو، ان بچیوں کی تربیت کریں، ان کے ہاتھ میں موبائل نہ دو تاکہ ان کے خیالات پراگندہ نہ ہو۔ اپنی آنے والی نسل کی حفاظت کے لیے یہ ضروری ہے، ورنہ ہم اپنے جس ملک میں رہتے ہیں جہاں سیاست ہندو مسلم اکثریت اور اقلیت کی نفرت کے اوپر ٹکی ہوئی ہے، وہ آپ کی اور آپ کی بچیوں کی عفت و پاک دامنی کو زندہ نہیں رہنے دینا چاہتے۔ یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنی آنے والی نسل کو الیاذ باللہ ارتداد سے بچائیں اور انہیں مسلمان چھوڑ کر مریں۔ اس کی کوشش کیجئے کہ وہ بھی جب وقت آئے تو مسلمان رہتے ہوئے مرے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ، اپنی آل اولاد اہل خانہ کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ یہ جبھی ہوگا جب ماں باپ، بہن بھائی، بڑے اور چھوٹے اس نقطۂ نظر میں سب متفق ہوں کہ ہمیں اپنے گھر، در، اولاد، بیوی، بچے، بچیوں
سب کو جس طرح ہم مسلمان ہیں انہیں بھی مسلمان ہی بنا کر دنیا سے جانا ہے. یہ بھی امانت شرعیہ کا پہلو ہے، ضروری ہے. اس لیے آپ حضرات جس ولولے اور جذبے کے ساتھ آئے ہیں، میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپسی گھریلو جھگڑے یقیناً ان کا حل ہونا چاہیے. امانت شرعیہ کا پلیٹ فارم اس کے لیے نہایت ضروری ہے، لیکن صرف یہی امانت شرعیہ کا کام ہے اور کچھ نہیں. غلط ہے. میں نے کہا کہ اپنی اور اپنی نسل کی حفاظت یہ کم ضروری نہیں ہے، ضروری ہے اور بہت زیادہ ضروری ہے. میرے بھائی، میں نے تو ان سے یہ کہا تھا کہ میں 10-15 منٹ بولوں گا. اس کے ساتھ ساتھ میں اپنی بات کو ختم